مانتے ہیں۔ رب کریم وہ ذات ہیں جو انسان کی پرورش فرماتے ہیں عالم ارواح سے لے کے قبر تک، اور قبر کے بعد پھر آخری منزل تک، پھر جہنم یا دوزخ۔ رب کریم کا انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، پھر اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمیں دین اسلام کی سمجھ دی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نعمتیں ہیں انسان ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اگر رب کریم کی یہ نعمت نہ ہو تو انسان اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ درود و سلام خاتم النبیین سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم کی ذات اقدس پہ، جن کو رب کریم نے ورفعنا لک ذکرک کا مقام عطا فرمایا اور رحمت للعالمین بنا کے مابعوث کیا۔ اس ذات اقدس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، ان پہ، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی امت پہ۔ آج بہت بڑا دن ہے۔ ایک تو سید الایام یوم الجمعہ ہے، اس کے بعد 10 محرم الحرام ہے۔ یہ 10 محرم الحرام اسلام سے قبل بھی اس کی بڑی تعظیم اور توقیر تھی، اسلام کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مقام، ایک رتبہ دیا، اور پھر سید الشہداء امام حسین کی شہادت نے اس دن کو 4 چاند لگا دیے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ اہل بیت اور کربلا کے شہداء کو بلند درجہ عطا فرمائیں، رہتی دنیا تک اللہ ان کے نام کو بلند رکھے اور اپنی بارگاہ میں ان کو خاص مقام عطا فرمائے۔ ایک ربائی میرے سامنے گزری ہے، پچھلے پورے ہفتے سے میں مطالعہ کر رہا تھا سیدنا حسین اور سیدنا حسن کے متعلق، کوشش کر رہا تھا کہ مجھے احادیث سے کوئی وہ چیزیں مل جائیں تاکہ، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے، ان کی شان بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں دی ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اور ایک ربائی بھی مجھے ملی، اس کے متعلق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی کی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں ان کی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ اس کو سنا ہوگا، تو میں بھی اس کو آج نوٹ کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا حسین کی شان کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حسین وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں، اگر جس نے سیدنا حسین یا سیدنا حسن سے محبت نہیں کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کا جز ہے یہ، اور ایمان کی شرط ہے یہ کہ سیدنا حسن و حسین سے محبت کی جائے۔ بدبخت اور لعنتی ہے وہ شخص جو سیدنا حسین یا حسین سے بغض رکھتا ہے یا ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، اللہ نے ان کو وہ عزت، وہ رفعت، وہ بلندی عطا کی ہے کہ شاید کسی کو ایسی نصیب ہو۔ صحابہ میں یہ سب سے نمایاں اور ممتاز ہیں، کیوں نہ ہو؟ ان کے خاندان کو دیکھا جائے تو باپ دادا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور والدہ دیکھی جائے تو ان جیسا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کیسی ماں ان کو ملی ہے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب مدین فتح ہو گیا سیدنا عمر کے دور میں، تو مال غنیمت بہت سارا اکٹھا ہوا، تو جب اس کو تقسیم کرنے کا موقع آیا تو سیدنا عمر نے کہا، جب ابتدا کی تو کہا کہاں ہے سیدنا حسن، کہاں ہے؟ سیدنا حسن کو بلایا گیا، جو بھی ان کا حصہ تھا ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی باری آئی، ان کو آدھا دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں تلوار چلانے میں بھی اور جنگ میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، مجھے سیدنا حسن کے مقابلے میں آدھا وظیفہ دیا گیا ہے، جبکہ میرا حق بھی اتنا بنتا ہے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے جو بات کہی، ہر مسلمان کو یہ اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا سیدنا حسن جیسا تیرا والد ہے؟ پھر کہا اگر ہے تو دکھا۔ سیدنا حسن جیسا تیرا نانا ہے تو دکھا۔ سیدنا حسن جیسی کسی کی ماں ہے، تیری ماں ہے تو بتا۔ سیدنا حسن جیسا نسب ہے تیرے پاس تو بتا۔ تو کیا یہ بات کرتا ہے کہ سیدنا حسن وہ ذات ہیں جن کو رب کریم نے خاص چنا ہے، تیرا اور سیدنا حسن کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، تو ان کے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ اور کہا اس کا چچا جعفر ابن طیار اور تیرا چاچا، تو کیا بات کرتا ہے؟ سیدنا حسن اور حسین وہ عظیم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے لیے نبی محترم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ میرے دو پھول ہیں، یہ نبوت کے دو پھول ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا حسن اور حسین کی۔ تو چھوٹی سی ربائی ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، شیخ سعدی کی ہے یا معین الدین چشتی کی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی اختلاف ہے، بہت سے فارسی میں ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در بدست، یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسین بادشاہ بھی ہیں اور شاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ انہوں نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ بے شک کلمہ لا الہ کی بنیاد حسین ہیں اور لا الہ کی حفاظت کرنے والے حسین ہیں۔ سیدنا حسین کی عظمت، منزلت، عزت، شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور سیدنا فاطمہ ان کا استقبال فرماتی، اور آپ سیدنا فاطمہ کو ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا اپنی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی، اور والدین میں کوئی باتیں ہوتی آپس میں، پھر آپ کریمین سیدنا حسن حسین کو اپنی گود میں لیتے، ان سے پیار محبت کرتے، اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر کو جاتے، سب سے پہلے سیدنا فاطمہ کی طرف آتے۔ اور سیدنا فاطمہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی تو آپ تشریف لے جاتی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کر سیدنا فاطمہ کا استقبال کرتے، ان کو ماتھے کو چومتے اور سیدنا فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا فاطمہ اپنے والد کو اپنی جگہ کے بٹھائیں تو یہ بات حق ہے، وہ والد ہیں ان کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور آپ ان کے سامنے بیٹھ جاتے، ان سے باتیں کرتے اور ان سے پوچھتے کیسے تشریف لائیں، جو بھی خدمت ہوتی آپ کرتے اور اپنی خاص جگہ اپنے بستر پہ بٹھاتے۔ اور سیدنا فاطمہ جب آتی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوتے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو صاحبزادیاں تھیں وہ چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ نے سید فاطمہ الزہرا کو لمبی عمر عطا فرمائی اور ان سے اولاد نرینہ بھی ہوئی، سیدنا حسن اور حسین۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے۔ جب سیدنا حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے سیدنا علی کو مبارکباد دی اور پوچھا، علی کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی نے کہا، میں ان کا نام حرب رکھوں گا۔ حرب عربی میں کہتے ہیں جنگجو، جنگ کو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اس کے بعد سیدنا حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے ہوئے بہت خوش ہوئے اور سیدنا علی کے پاس ان کے گھر گئے اور کہا، علی مبارک ہو، اللہ نے تجھے دوسرا پھول دیا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا، حرب۔ آپ نے کہا، ابھی تک اس کو بھولے نہیں ہو، اس کا نام حسین ہے۔ تو سیدنا علی نے کہا، ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی۔ بہت سی روایات ملتی ہیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ سیدنا حسن اور حسین کا نام اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، یعنی ان کا نام، نام نامی، نام مبارک وہ نام ہے جو رب کریم نے منتخب کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ آپ نے بہت سے بچے دیکھے ہوں گے، کائنات میں بہت سے آپ نے بچے دیکھے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، صحابہ کے دیکھے ہیں اور بھی دیکھے ہوں گے، لیکن یہ عظیم وہ بچے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کھیلتے تھے یا ریاض الجنہ میں کھیلتے تھے یا منبر رسول پہ کھیلتے تھے۔ ان کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر گزر رہے تھے، سیدنا علی بھی ساتھ تھے، تو دیکھا سیدنا حسن کھیل رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، ان کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور کہا، علی یہ تیری شکل مبارک تو نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لگتی ہے، لگتا ایسے ہے جیسے اپنے نانا کی ہو بہو شبیہ ہیں اس کی۔ اور ایک ان کے ساتھ ایک عورت ساتھی تھے، انہوں نے کہا، کیا خوبصورت سواری ملی ہے حسن کو۔ تو سیدنا ابو بکر نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، کہا نہیں، ابو بکر کو خوبصورت سواری ملی ہے، حسن کو نہیں۔ حسن تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، سواری کیا کرتے تھے۔ ابو بکر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج حسن ان کے کاندھوں پہ سوار ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز ادا فرما رہے ہیں، فرض نماز ادا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے حزب ما تقدم کے تحت اپنا سر اٹھایا اور دیکھا بھی ممکن ہے کسی نے حملہ کر دیا ہو یا کوئی تکلیف، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا
تو صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے